علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید خذ من اموالهم صدقة تطہرهم وتزکیہم بها۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اے مومنو نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ آیا زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مسلمان پر اور اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم موجود ہو، اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آیا زکوٰۃ کس وقت فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ آمدنی میں سے پورے سال میں جو بچت ہوتی ہے اس کا 2.5% حصہ کسی غریب یا ضرورت مند کو دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کے پاس تمام خرچ کے بعد 100 روپے بچتے ہیں تو وہ اس میں سے 2.5 روپیہ کسی غریب کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ ایک دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تھی اس میں یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لو۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کا مال ستھرا اور پاکیزہ ہو جائے۔ تو ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ اس کو ضرورت مندوں تک پہنچائیں، یہ ہم پر لازمی اور ضروری ہے۔ بہت سارے مسلمان اس سے بچتے ہیں۔ آیا جیسے کسی کے پاس کافی اچھی رقم موجود ہے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے پاس اتنے روپے ہیں، اب میں 50,000 روپے زکوٰۃ میرے اوپر مثلاً فرض ہوتی ہے، تو وہ اس میں سے 50,000 روپے نہیں نکالتا ہے، آنا کانی کرتا ہے، صرف 10,000 روپے نکال دیتا ہے کہ میں نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ آیا ابھی باقی زکوٰۃ بھی آپ کو ادا کرنا لازمی ہے۔ اب مثال کے طور پر آج کل تو زکوٰۃ دینے کی بہت سہولیات ہیں، یعنی مدارس کے لوگ آپ کے پاس خود چل کر آتے ہیں، وہ آپ سے زکوٰۃ حاصل کرتے ہیں۔ پہلے زکوٰۃ خود پہنچانی پڑتی تھی، لیکن اب خود مدارس کے لوگ آپ تک پہنچ جاتے ہیں، ضرورت مند آپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ضرورت مند آتا ہے یا کوئی مدارس کا مدرس آتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی مدرسے میں فلاں پریشانیاں ہیں، آپ رسید بنوا لیں، تو ہم اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں، بہت گری ہوئی نظروں سے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان کا عزت و اکرام کرنا چاہیے۔ اگر وہ افطار کے وقت آئیں تو انہیں افطاری کرانی چاہیے، سحری کے وقت آئیں تو انہیں سحر کرانا چاہیے، ان کے ساتھ اخلاق سے اور عزت و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ یہ ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔ پھر اس کے بعد حال احوال پوچھنے کے بعد اس کے حساب سے آپ کے پاس جو رقم موجود ہے اس میں سے اچھی تعداد میں آپ ان سے رسید بنوائیں۔ آیا ان کو دھتکاریں نہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب مثال کے طور پر کوئی نیا آدمی کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے زکوٰۃ کے لیے، تو وہ پہلے اس سے کیا کہتا ہے کہ پچھلی رسید دکھاؤ۔ اب اس کے پاس پچھلی رسید تو ہے نہیں، وہ پہلی مرتبہ آیا ہے، تو
اس کو جو ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ میں آپ کی رسید نہیں بنواؤں گا، میرے پاس آلریڈی پہلی موجود ہیں، میں انہی کی بنواتا ہوں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جو آپ تک پہنچ آیا اس کو آپ چاہے کم پیسوں کی رسید بنوائیں، لیکن اس کو مایوس ہرگز نہ کریں۔ زکوٰۃ فرض ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے اس طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو ہم اس سے کیوں کر بچیں؟ ہرگز اس سے بچنا نہیں چاہیے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو بھائی لوگ ہماری بستی میں چندہ کرنے آتے ہیں ان کو مایوس ہرگز نہ کریں، وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر آپ کی بستی میں آتے ہیں، اس لیے ان کو ہرگز مایوس نہ کریں۔ اور مساجد میں جو لوگ چندے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر اس طریقے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کے گھر سے کوئی چیز چھین کر لے جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو رسید نہیں بنوانی ہے تو آپ ان کو وقت دے دیں، اور وقت بھی ایسا دیں کہ جھوٹ اس میں بالکل نہ ہو کہ آج کل، ایسا نہیں۔ آپ کو جو وقت اچھا لگے، جس وقت میں آپ کو آسانی ہو، آپ وہ وقت ان کو فراہم کر دیں۔ انشاءاللہ مدارس والے اسی وقت پہنچتے ہیں، وقت سے پہلے آپ کے پاس نہیں پہنچتے۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ پہل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔